جو لوگ جمعہ کے دن فوت ہوتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دن وعظ و نصیحت کی محفل سجی ہوئی تھی۔ زندگی، موت، قبر کے احوال، جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ جمعہ یا جمعرات کے دن وفات پاتے ہیں تو کیا قبر ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتی ہے یا نہیں؟ جانتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف نہایت نازک ہے بلکہ حد درجہ دلچسپ بھی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو صدیوں سے مسلمانوں کے دل و دماغ میں سوال بن کر گردش کرتا چلا آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو موت جمعرات یا جمعہ کے دن آتی ہے، کیا وہ واقعی بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں داخل ہو جاتے ہیں؟ اگر کوئی انسان اپنی زندگی گناہوں میں گزار دے، اللہ کے حقوق بھی پامال کرتا رہے اور بندوں کے حقوق بھی، نمازوں سے غفلت برتتا رہے، لیکن اتفاق سے اس کی روح جمعہ کے دن قبض ہو جائے، تو کیا وہ بھی بغیر کسی پوچھ گچھ کے جنت کا مستحق بن جائے گا؟ کیا یہ بات عقل اور عدل کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو جمعہ کے دن فوت ہوتے ہیں ان کے لیے قبر کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے لیے برزخ کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ باتیں واقعی مضبوط دلائل پر قائم ہیں؟ کیا اس بارے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح ہیں یا کمزور؟ محدثین اور علماء نے اس مسئلے پر کیا تحقیق پیش کی ہے اور ان کی رائے کیا ہے؟ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پوشیدہ راز کا پردہ چاک کریں گے، احادیث کا سنجیدگی سے جائزہ لیں گے، علماء کی آراء آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جمعرات یا جمعہ کے دن وفات پانے والے کے ساتھ حقیقت میں کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ محترم ناظرین، آخر تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا، کیونکہ یہ سفر صرف معلومات حاصل کرنے کا نہیں بلکہ حقیقت کو پہچاننے اور بصیرت پانے کا بھی ہے۔ ممکن ہے آج کی یہ گفتگو آپ کے دل و دماغ میں ایک نئی روشنی پیدا کر دے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج ہم آپ کو جمعرات اور جمعہ کے دن وفات پانے کی 5 ایسی حکمتیں بتائیں گے جو نہ آپ نے عام کتابوں میں پڑھی ہوں گی اور نہ ہی کسی نے اس انداز میں پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہوں گی۔ معزز سامعین، موت کا دن اور موت کا لمحہ وہ حقیقت ہے جسے کوئی انسان نہ ایک لمحہ آگے کر سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے۔ قرآن ہمیں صاف لفظوں میں بتاتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یعنی جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ گھڑی بھر تاخیر کر سکتا ہے اور نہ پہلے آ سکتا ہے، مگر اس کے باوجود ایک سوال صدیوں سے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے کہ اگر وقت تو پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر جمعرات اور جمعہ کے دن موت پانے کی ایسی برکت اور ایسی سعادت کیوں بیان کی گئی ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ دل اہل ایمان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر آج ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا جس کی مٹھائی کی دکان تھی۔ نہ وہ کوئی بہت بڑا نیک تھا، نہ نمازوں کا خاص اہتمام کرنے والا، نہ تہجد گزار، مگر اس نے ایک بات سن رکھی تھی کہ جو لوگ جمعرات یا جمعہ کے دن فوت ہوتے ہیں ان کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی یقین کے تحت وہ جب بھی دعا مانگتا تو یہی کہتا کہ یا اللہ، میری موت جمعہ یا جمعرات کے دن ہو۔ اللہ کی شان کہ اس کی وفات واقعی جمعرات کے دن ہوئی، مگر جب اسے قبر میں اتارا گیا اور منکر نکیر آئے تو آگے کیا ہوا؟ یہ ایسا واقعہ ہے جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل ہم ویڈیو میں آگے چل کر ضرور بیان کریں گے اور آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ محترم ناظرین، جمعہ اسلام میں سید الایام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن زمین پر بھیجے گئے۔ گویا یہ دن انسانیت کے آغاز اور انجام دونوں کا گواہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جس دن انسان کی تخلیق ہوئی، اگر اسی دن اس کی روح واپس بلا لی جائے تو یہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری علامت ہے، جیسے رب العالمین اپنے بندے کے لیے ایک مکمل دائرہ بنا رہا ہو، ابتدا بھی جمعہ اور انتہا بھی جمعہ۔
لیکن یہاں ایک نہایت اہم سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی جمعرات یا جمعہ کو مرنے والا قبر سے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے؟ کیا وہ حساب کتاب سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ موت کا دن اپنے اندر فضیلت تو رکھتا ہے، مگر یہ فضیلت ضمانت نہیں بنتی۔ یہ شرف ان دلوں کے لیے ہے جو ایمان کے نور سے روشن ہوں، جن کی زبان ذکر سے تر ہو اور جن کے اعمال میں نیکی کا وزن غالب ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے جمعرات اور جمعہ واقعی بشارت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ موت کے بعد سب سے پہلا مرحلہ قبر ہے۔ قبر کسی کے لیے اندھیری ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے نور سے بھری، کسی کے لیے تنگ اور کسی کے لیے کشادہ۔ اگر کسی مومن کی روح جمعہ کے دن قبض کی جاتی ہے تو اس کے لیے قبر میں ایک خاص راحت اور روشنی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ گویا زمین خود کہتی ہے کہ آج وہ دن ہے جس دن میرے رب نے کائنات کو ایک خاص شان دی ہے، اس لیے میں بھی اس بندے کے ساتھ نرمی کا سلوک کروں گی۔ یہی کیفیت اصل میں موت کی سعادت کہلاتی ہے۔ اگر موت کسی عام دن ہو تو وہ بھی ایک حقیقت ہے، مگر جب یہی لمحہ جمعہ کو آئے تو اس کی شان بدل جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شادی کسی عام دن ہو اور شادی عید کے دن ہو۔ دونوں شادی ہیں، مگر دلوں کی کیفیت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جمعرات کا دن بھی گویا جمعہ کی تیاری ہے۔ محدثین بتاتے ہیں کہ جمعرات کی شام سے ہی فرشتے ایک خاص روحانی ماحول قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اعمال پیش ہوتے ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی بندے کی روح اس فضا میں پرواز کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ رحمت کے ایک خاص حصار میں داخل ہو گئی، بالکل ایسے جیسے کوئی مسافر تیز بارش میں چلتے چلتے اچانک کسی خوشبودار اور سایہ دار درخت کے نیچے آ جائے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک مٹھائی بیچنے والا رہتا تھا۔ نہ وہ کسی علم والا تھا، نہ نمازوں کا خاص اہتمام کرنے والا، اور نہ ہی راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والا، مگر اس کے دل میں بچپن سے ایک بات گھر کر گئی تھی کہ جو انسان جمعرات یا جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے اللہ اس پر خاص کرم فرماتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ یہ بات اس نے کہاں سنی تھی؟ اسے خود بھی معلوم نہ تھا، مگر اس یقین کو اس نے ایسے تھام رکھا تھا جیسے یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہو۔ وہ جب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا تو ایک ہی بات بار بار دہراتا، اے اللہ، میں نہ کوئی بڑا نیک ہوں نہ کوئی پرہیزگار، لیکن مجھے تیری رحمت پر پورا بھروسہ ہے۔ جب بھی میری موت آئے وہ جمعرات یا جمعہ کے دن آئے۔ قصبہ کے لوگ اس بات پر ہنستے بھی تھے اور کہتے بھی تھے کہ یہ آدمی جنت کے خواب دیکھتا ہے، حالانکہ فجر کے وقت بھی اکثر سویا رہتا ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن وہ سخت بیمار ہو گیا اور چارپائی سے لگ گیا۔ لوگ عیادت کے لیے آنے لگے تو وہ ہر ایک سے یہی کہتا کہ مجھے نہیں معلوم موت کب آئے گی، بس دعا کرو کہ جمعرات یا جمعہ کے دن آئے۔ پھر اللہ کی قدرت نے وہ منظر دکھایا کہ عین جمعرات کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے اس کی سانسیں رک گئیں۔ لوگ حیران بھی ہوئے اور کچھ کے دلوں میں عجیب سا خوف بھی بیٹھ گیا کہ شاید اس معاملے میں واقعی کوئی راز ہے۔ جنازہ پڑھا گیا، قبر تیار ہوئی اور اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ قبر بند ہوئی تو اندھیرا چھا گیا اور منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر روایت کے مطابق اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ رک جاؤ، اس بندے کو نہ ستاؤ، یہ میرا بندہ اعمال میں کمزور تھا، مگر اس نے میری رحمت پر یقین رکھا اور میں نے اس کے یقین کی لاج رکھ لی۔ چنانچہ فرشتے پیچھے ہٹ گئے اور قبر کا اندھیرا روشنی میں بدل گیا، جیسے وہ کسی باغ میں آرام کر رہا ہو۔ یہ حقائق ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ بندے کے پاس اگرچہ نیکیاں کم ہوں، مگر اگر دل میں اللہ کی رحمت پر سچا بھروسہ ہو تو وہ یقین بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جمعہ کی موت محض دن کی فضیلت نہیں، بلکہ اعمال کے ساتھ اس فضیلت کا ملاپ ہے۔ اگر انسان نافرمانی میں ڈوبا رہے تو جمعہ بھی اسے بچا نہیں سکتا، اور اگر ایمان اور اطاعت میں جیا ہو تو یہی دن اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بات واقعی غور طلب ہے کہ جمعہ کا دن باقی تمام دنوں سے ایک الگ شان رکھتا ہے۔ دوسرے دنوں میں موت آ جائے تو وہ بھی ایک حقیقت اور ایک یاد دہانی ہوتی ہے، مگر جب موت جمعہ کو آئے تو وہ صرف ایک واقعہ نہیں رہتی بلکہ ایک پیغام بن جاتی ہے۔ گویا اللہ اپنے بندے سے فرما رہا ہوتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تمہیں ایسے دن اپنی طرف بلایا ہے جب زمین پر میرے نام کا چرچا ہے، جب لوگ دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جب مغفرت مانگی جا رہی ہے
اور ذکر کی آوازیں فضا میں گونج رہی ہیں۔ میں تمہیں اس ہجوم میں دعا میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہی احساس ایک مومن کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کر دیتا ہے۔ پہلا راز یہی ہے کہ جمعرات یا جمعہ کو موت پانے والے کی موت دراصل رحمت کی ایک نشانی اور مغفرت کی طرف ایک اشارہ ہوتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہ کوئی قطعی ضمانت نہیں کہ انسان بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور ایک خوشخبری ہے کہ اس کے لیے قبر کے مرحلے میں نرمی اور آسانی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا اس کی آخرت کا پہلا پڑاؤ خوف کے بجائے امید اور نور کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، آئیے اب اس معاملے کو کچھ اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر جمعہ یا جمعرات کی موت کے پیچھے وہ کون سے حکمتیں ہیں جو انسان کے دل کو ہلا دیتی ہیں اور ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ جمعہ کا دن دراصل یوم الجمعہ ہے، یعنی جمع ہونے کا دن۔ اسی دن قیامت برپا ہوگی اور اسی دن تمام انسان میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اگر کسی بندے کی روح اسی دن واپس بلا لی جائے جس دن کا تعلق قیامت سے جوڑا گیا ہے، تو گویا اسے ایک خاص نسبت عطا ہو گئی۔ یہ نسبت اللہ کے فیصلے کے قریب ہونے کی اور اس کے حضور جلد پیش ہونے کی ہے۔ جیسے کوئی شخص بادشاہ کے دربار کے آس پاس پیدا ہو یا وہیں دفن ہو تو لوگوں کی نظر میں اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جمعہ کا دن موت کو ایک خاص وقار اور شان دے دیتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جمعہ کے دن مغفرت اور قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب سوچئے کہ اگر زندہ انسانیت کی دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے تو اس بندے کے لیے جو اسی دن اللہ کے حضور پیش ہو جائے، اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جمعہ کی موت اس قبولیت کی گھڑی کے سائے میں آ جاتی ہے اور بندہ اپنے تھوڑے بہت اعمال کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت میں ڈھک جاتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ جمعرات یا جمعہ کی موت زندہ دلوں کے لیے بھی ایک خاموش پیغام بن جاتی ہے۔ جب کوئی ان دنوں میں وفات پاتا ہے تو لوگوں کے دل سے بے اختیار نکلتا ہے کہ کاش ہماری موت بھی ایسے دن میں ہو۔ یہ احساس خود اس بات کی گواہی ہے کہ یہ موت ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ گویا اللہ اپنے بندے کو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی عزت دے دیتا ہے اور اس کے جانے کے بعد لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے دعا اور خیر خواہی ڈال دیتا ہے۔ چوتھی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جمعہ کی موت قبر کے فتنہ سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن یا رات فوت ہو اسے قبر کے امتحان میں آسانی دی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی طالب علم پر استاد خاص مہربان ہو اور اسے سخت جانچ کے بغیر ہی کامیاب قرار دے دے۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ جمعہ کی موت گویا رحمت کی ایک خاص سند ہے۔ عام موت اعمال کے مطابق فیصلہ لاتی ہے، مگر جمعہ کی موت اعمال کے ساتھ دن کی برکت کو بھی شامل کر دیتی ہے۔ جیسے مزدور کو اجرت کے ساتھ کوئی اضافی انعام مل جائے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف جمعہ کو مر جانا کافی نہیں۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اور نافرمانی پر اڑا ہو تو صرف دن کی فضیلت اسے نہیں بچا سکتی۔ ہاں، اگر وہ ایمان پر قائم ہو اور دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو تو یہی جمعہ کی موت اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اب تصور کیجئے کہ جب کوئی انسان جمعہ کے دن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح ایسے لمحے میں پرواز کرتی ہے جب پوری امت مسلمہ کسی نہ کسی درجے میں ذکر الہی میں مشغول ہوتی ہے۔ کہیں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں، کہیں ہاتھ اٹھے ہوئے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ گویا پوری فضا عبادت کے ایک نورانی حصار میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں جو روح نکلتی ہے وہ اکیلی نہیں ہوتی بلکہ بے شمار دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے اکثر لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ اسی لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جمعرات یا جمعہ کی موت ایک عام واقعہ نہیں بلکہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو رحمت کے غلاف میں ڈھانپ لیا ہے
البتہ یہ اعزاز صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں اس کے اہل ثابت ہوئے ہوں۔ میرے عزیزو، اب ہم اس موضوع کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہاں ضروری ہے کہ چند پردے ہٹائے جائیں، کیونکہ جمعرات اور جمعہ کی موت کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کئی غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں۔ یاد رکھیے، خوش فہمی سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو آخرت کے بارے میں غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ جو بھی جمعہ کے دن فوت ہو جائے گا وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بات عام طور پر زبان زد میں عام ہے، لیکن اس کے حق میں کوئی ایسی واضح اور قطعی روایت موجود نہیں جو ہر گنہگار کو یہ یقین دہانی کرائے۔ درست بات یہ ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جو جمعہ کے دن یا رات فوت ہو جائے اسے قبر کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اصل معیار ایمان اور اعمال ہی رہیں گے، اور جمعہ کی موت محض ایک فضیلت ہے، مکمل نجات کی ضمانت نہیں۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت صرف نیک لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ جمعہ کو مر ہی نہیں سکتا، حالانکہ موت کا دن اور گھڑی اللہ کے اختیار میں ہے۔ کبھی اللہ کسی گنہگار کو بھی یہ دن دے دیتا ہے، شاید اس نیت سے کہ اس کے لیے مغفرت کا کوئی دروازہ کھل جائے، لیکن اگر اس کا دل ایمان سے خالی ہو دن کی برکت بھی اس کے کام نہیں آتی۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت جنت کی ٹکٹ ہے اور اب مرنے والے کے لیے دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ نہایت خطرناک ہے، کیونکہ مرنے والا ہمیشہ دعاؤں اور ایصال ثواب کا محتاج ہی رہتا ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ صرف جمعہ کو موت مانگنا کافی ہے، حالانکہ اصل دعا یہ ہونی چاہیے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت کا مطلب ہمیشہ کے لیے عذاب قبر سے نجات ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف قبر کے ابتدائی امتحان میں آسانی کی بشارت ہے، قیامت کے مکمل حساب سے چھوٹنے کی نہیں۔ محترم ناظرین، اب آئیے اس نقطے کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی موت کے ساتھ یہ خاص فضیلت کو کیوں وابستہ کیا ہے۔ دراصل جمعہ کا دن اللہ کی عظمت کا دن ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس دن کا ذکر بار بار غیر معمولی شان کے ساتھ آیا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ گویا یہ دن ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک مکمل کائناتی دن ہے۔ اب اگر کسی بندے کی موت اسی دن کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی موت کو ایک خاص نسبت اور ایک بلند مقام مل جاتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جمعہ کی موت گویا سیدھا جنت کا راستہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ سامعین، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں ہم اعمال کی اہمیت کو نہ بھول جائیں۔ اگر انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ بس جمعہ کو مر جانا کافی ہے تو وہ آہستہ آہستہ نماز سے غافل ہو جائے گا، قرآن سے دور ہو جائے گا، والدین کے حقوق کو بھلا دے گا، اور یہ گمان کرے گا کہ دن کی برکت ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سوچ دراصل شیطان کا بہت باریک جال ہے، اس لیے ہمیں یہ بات دل میں بٹھانی ہوگی کہ موت کا دن اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ ضرور ہے، لیکن اصل کامیابی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہی ملتی ہے۔ میرے عزیزو، یہاں ہم ایک نہایت اہم اور نازک نقطے میں داخل ہوتے ہیں کہ جمعہ کی موت کی اصل فضیلت کیا ہے اور یہ ایمان و اعمال کے ساتھ مل کر کیسے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ دین میں کوئی بھی فضیلت اکیلی نہیں چلتی، ہر فضیلت دراصل ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے کی کنجی ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ کنجی نہ ہو تو دروازہ خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو بند ہی رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ قبر کا پہلا اور سب سے کڑا مرحلہ ہی آسان ہو جائے۔ جب پہلا امتحان آسان ہو جاتا ہے تو آگے کے مراحل کے لیے بھی دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے۔ قبر میں منکر نکیر کے سوالات ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے،
مضبوط ایمان کے بغیر ان سوالوں کا جواب دینا آسان نہیں، اور جمعہ کی موت اسی مرحلے میں اللہ کی خاص مدد کا سبب بن جاتی ہے۔